کہ یہ جو کافر ہے یہ آپ کی بات نہیں سنتے، یہ مردے کی طرح ہے، جیسے کہ مردہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہیں سنتے، تو اس طریقے پر یہ بھی نہیں سنتے۔ انک لا تسمع الموتى، ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا اس کو تو چھوڑو، مردہ باہر کی بات سے وہ متاثر نہیں ہوگا، یہ اگرچہ سنتے ہیں لیکن اس کو لیتے نہیں، متاثر نہیں ہوتے۔ سمجھ رہی میں کہ اب مسئلہ رہ گیا کہ جی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو مسئلہ صاف سا ہے۔ حضرت اقدس نے عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا زندے ہماری نہیں سنتے، مردے کہاں سے سنیں گے؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ سب سے بہترین فیصلہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اگرچہ یہ خطیب تھا اور یہ عالم نہیں تھا، موقوف علیہ تک حضرت نے پڑھا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے زیادہ نہیں پڑھا، سمجھے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجیے۔ شکریہ۔ حضرت اقدس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، فرمایا کہ ایک گروپ ہے ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے ہر جگہ سنتا ہے۔ ایک گروپ، ایک مذہب یہ ہے کہ ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے ہر جگہ پہ سنتا ہے۔ دوسرا گروپ یہ ہے کہ ان کا کوئی مردہ کوئی بات کسی ٹائم پہ کسی سے کبھی بھی نہیں سنتا۔ تیسرا یہ ہے ان کے بعض مردے بعض باتیں بعض مواقع میں وہ سنتے ہیں، اور بعض مردے بعض باتیں بعض جگہوں میں نہیں سنتے۔ جن کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر جگہ پہ ہر ایک سے ہر وقت سنتا ہے، فرمایا یہ بریلوی ہے۔ جن کا کوئی مردہ کسی بات کو کسی ٹائم پہ کسی سے کسی جگہ پر کبھی بھی نہیں سنتا، یہ غیر مقلد ہے۔ اور جن کے کچھ مردے سنتے ہیں جب اللہ سناتا ہے ان کو، فرمایا وہ دیوبندی۔ آیا سمجھ میں؟ اس سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ فریقین کتابیں تو آپ کے مولوی تو بڑے بڑے لکھتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے نا وہ کبھی لکھیں گے نہیں، اور وہ اصل بات جو میں آپ کے سامنے پھینکوں گا تو تم مرو گے لیکن اس کا جواب لے کر کے نہیں آئے گا، سمجھے؟ یہ جو آپ کو بھڑکانے والے لوگ ہیں یہ ان کو میں ناسمجھ سمجھتا ہوں، یہ سب کو بیوقوف، سمجھ رہی میں کہ جو اصل بات ہے، جیسے کہ میں نے حیات انبیاء میں آپ سے عرض کیا تھا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، کہ وہ کیسے اسی طرح سما موتا میں کیا فریقین کا جھگڑا ہے کہ مردہ سنتا ہے تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب، اس کو طے کریں۔ میرے قانون کا ایک دائرہ ہے یہ تحت الاسباب، تم یہاں اندر بات کرو گے میں سنوں گا، اوپر دوسری منزل پر میری ماں کو گالی دے دو گے، میرے اسباب ختم ہو گئے، ان اسباب کا دائرہ وہاں پر نہیں۔ لیکن اگر تیسری چوتھی منزل پہ آپ آہستہ آہستہ گالیاں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی میں سن رہا ہوں، تو یہ ما فوق الاسباب، یہ میری کوئی بڑی کرامت ہوگی یا کوئی معجزہ ہوگا۔ لیکن اسباب کا جو دائرہ ہے وہ یہ ہے ادھر ادھر یہاں۔ اب اتنی مٹی کے نیچے مردہ سنتا ہے، ما تحت الاسباب سنتا ہے یا ما فوق الاسباب سنتا ہے، اس پر مریں گے۔ اگر آپ کے کسی بزرگ نے لکھا ہے ہاتھ کھڑا کرو، تم بھی تو مدرس ہو نا، تم لوگوں میں مدرس بھی محتمم بھی ہے، جو اصل بات ہے یہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے، تم مرو گے، سمجھے؟ اور اس کا جواب تمہارا کوئی استاد دے گا نہیں، اور دے گا تو پھر مجھ سے رابطہ کر لینا، استاد جی کو پھر اماں جی کا دودھ بھی یاد آئے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ خواہ فضول امت مسلمہ کو انہوں نے جھگڑوں میں لگا دی ہے، سمجھے؟ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرعی متین؟ یہ وہ مسائل ہے جو آپ کے اعتقادیات ہیں، اس پر آدمی کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ پکا مسلمان بنتا ہے، اور اس پر کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا تو آپ تو سارے غیر مسلم ہیں، آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہے، یہ حال ہو گیا آپ کا۔ آیا سمجھ میں؟ اس لیے یہ طے شدہ ہے، ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب نہیں۔ مردہ جو سنے گا ما فوق الاسباب سنے گا، اور ما فوق الاسباب جو ہوتا ہے وہ ایک معجزاتی صورت ہوتی ہے۔ جب معجزاتی صورت ہوتی ہے وہ موجب کلیہ کا درجہ اس کا نہیں ہوتا، اس کا درجہ ہوتا ہے اللہ قضیہ محملہ کا، اور وہ وہی قضیہ محمل ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری نے بیان کیا۔ یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے کہ بعض مردے بعض باتیں جب اللہ چاہے اس کو سنائیں، یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب ہے، اور ما فوق الاسباب میں کوئی کلیت نہیں ہوتی۔ ما فوق الاسباب میں اللہ جس کو چاہے، تو اللہ تو آپ کو لڑکی بھی چاہے بنائیں،
اس کا امکان ہے، یہ بھی لڑکی 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 ہے، یہ لڑکی ہے۔ اللہ چاہے تو یہ محال تو نہیں ہے، کوئی بھی منطقی آپ کو عقل مند نہیں کہے گا کہ یہ محال ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ امکان تو ہے کہ ہر گروہی بادشاہ بن جائے، امکان تو ہے کہ ہر بندہ اڑے، لیکن کیا آپ یہ بتائیں گے؟ آپ بتائیں امکان اس کا ہے کہ ہر بندہ جائیں، آسمان پر جائے؟ اس لیے آپ نے پڑھا اصول فقہ کی کتابوں میں، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ لأمسن السماء، میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا، تو وہ حانس ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کہتے اب عقلاً عادتاً محال ہے، لیکن عقلاً اس کی اجازت ہے، چونکہ محمد گیا ہے، وہ بھی انسان تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اصول فقہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ واللہ لأشربن الماء فی الکوز، اور کوزے کے اندر پانی ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ حانس ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب جب کہ یہ ہے مسئلہ اس طریقہ پر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ممکن ہے، تو الامکان لا یستلزم الوقوع، امکان کو موجب کلیہ کا درجہ نہیں دیں گے کہ ہر مردہ کل میت یسمع، ہر میت سنتا ہے۔ اس لیے اللہ جس کو سنائے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، وہاں بھی لام ہے، لام اختصاص کے لیے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت قتادہ نے فرمایا احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، پھر محمد رسول اللہ کی باتوں کو سنا دی۔ موجب کلیہ کا درجہ اس کا نہیں ہوگا، جو بھی مردہ جس ٹائم پہ جس جگہ پہ ہر بندے سے ہر بات کو سنتا ہے، یہ مشکل ہے موجب کلی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر جس وقت وہ سنتا، ایک بات میں نے عرض، ما تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب، جب یہ ما فوق الاسباب ہے، اس کو لکھ لو، میں نے خود جواب آپ کو دے دیا، اگر تمہارے کسی مولوی میں ہمت ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ما فوق الاسباب، کسی طرح آپ کو مسلمان تو میں نے بنائے۔ اور ما فوق الاسباب والا وہ موجب کلیہ نہیں ہوتا، وہ امر خارق للعادت ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دوسرا، میت جب سنتا ہے تو اس وقت وہ میت ہے، یہ میت آنی ہے یا میت ماکانی ہے؟ اب جب کہ سنتا اس وقت میت ہے یا اس وقت زندہ ہے؟ یہ خطیبوں کا کام نہیں ہے، یہ مدرسین کا کام۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ میں ایک دفعہ، پرانی بات ہے، آپ کو حیرت ہوگی، مناظرہ کے لیے ان سے یہ جو مسعودی گروپ ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی بنور ٹاؤن کا فاضل تھا، جو غیر مقلد ایک فتنہ بن گیا بعد میں، سمجھے؟ تو اس نے بہت امت کو تنگ کیا اس پر کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سمجھے؟ اس پر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قبر کا عذاب ہے یا نہیں۔ اب بے وقوف ہے کچھ کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، دوسرا نہیں برزخ میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ ان احمقوں کو کون کہیں؟ برزخ خود قبر خود ایک برزخ کا ایک فرد ہے۔ یہاں سے جب مرا آدمی بعثت کبریٰ سے پہلے جانور کے پیٹ میں ہے، قبر میں ہے، اعلیٰ علیین میں ہے، سجین میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ خود بخود برزخ ہے۔ برزخ ایک کلی ہے، اور کلی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ انواع اور جزیات کے ضمن میں اس کا وجود ہوتا۔ لیکن اب ہم مناظرے کے لیے چلے جائیں، لیکن پہلے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا مدعا کیا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی کتاب بزرگوں کی میں نے پڑھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کہ اس سلسلے میں ہمارا مدعا کیا ہے اور ہمارا نظریہ کیا ہے، لیکن شاید میں اندھا ہوں اور نابینا ہوں، مجھے وہ چیز سمجھ میں آئی بھی نہیں۔ میں نے خود اپنے ایک تطبیق دے دی، جا کر کے حضرت شیخ الحدیث کو میں نے سنایا، میں نے کہا اس حال میں آدمی کو پتہ تو ہونا کہ میرا نظریہ کیا ہے، آیا میں اس پر بات کروں یا اس پر بات کروں۔ آج حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید صاحب موجود ہیں، سمجھے؟ دبئی میں ایک مولوی صاحب تھا، مولانا عبدالباری صاحب، جو بھی مولوی ہمارے جائے اس کو پکڑ کر کے وہ سیٹ کے پاس جاتا تھا، چندے کے لیے متمی لوگ جاتے تھے، اور سیٹ کہتا تھا پہلے عبدالباری سے بات کرو، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضل تھے، بوڑھے تھے، اور عبدالباری منٹ میں ہمارے مولوی کو خاموش کراتا تھا۔ بڑے بڑے ہمارے بت گرائے، میں ان بتوں کا نام نہیں لیتا۔ وہ سیٹ کے پاس لوگ جاتے اور وہ کہتا تھا کہ اس سے بات کرو۔ چنانچہ محتمم حضرات مجبور ہو گئے، میں محتمم نہیں تھا اس وقت جامع پر، محتمم حضرات مجبور ہو گئے، انہوں نے ہمارے ٹکٹ کیا کہ تم جاؤ،
آخر محتمم کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے نا کہ جس نے پھر محتمم حضرات نے اکٹھا کر کے چندہ کر کے مجھے، مولانا عبدالرشید صاحب، ایک اور آدمی اشرف المدارس کے شیخ الحدیث، یہ میرے معاون تھے، آج حضرت زندہ ہے اور مناظر میں تھا۔ اب جب کہ ہمیں جانا ہے اور وہ مدینہ جامعہ اسلامیہ کا، اصل ہندوستان کا جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہو چکا، دکتورہ کر رہا، ماجسٹر کر رہا، اب ہم اس سے بات کریں گے عقائد علماء دیوبند پر، اس پر جو بھی جاتا ہے اس کو خاموش کریں۔ تو حضرت اقدس مفتی نظام الدین بھی زندہ تھے، یہ سارے اکابرین۔ تو ادھر ادھر میں گیا، میں نے کہا کہ اب کس کے، ان عقائد پر بات کریں جو شرع عقائد میں ہیں، یا ان عقائد پر بات کریں کہ جو ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں لکھا ہے؟ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کن عقائد پر جا کر کے بات کریں؟ وہ ہمیں بلا رہے ہیں کہ عقائد علماء دیوبند، متاخرین پر بات کریں یا متقدمین پر؟ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی یہ دیکھو، یہ گلے تو یہ ہے نا، گلے حضرت کے پاس گئے، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، اس کا تو احسان ہوتا تھا، چھتری اس کی ہوتی تھی، ہم لوگ طالب علم ہوتے۔ حضرت اقدس نے فرمایا مولوی منظور صاف سی بات بتاؤں، متقدمین پہ جاؤ، خدا کی قسم متاخرین پہ جاؤ گے، اگر بندہ تکڑا ہوگا ذلیل کر کے تم لوگوں کو چھوڑے گا۔ میں نے کہا حضرت وہ ٹکٹ ہی ہمیں دے رہے ہیں اس پر کہ تم عقائد علماء دیوبند، یہ تو متاخرین ہیں، انہی پر باس کرو، ٹکٹ ہی اس پر دے رہے، لے جا رہے اسی پر، اور ہم وہاں پر جا کر کے کہ ہم متقدمین پر باس کر رہے، سمجھے؟ تو بعد میں جو محنت ہم نے، ایک انسان جہاں تک محنت کر سکتا محنت کی میں نے، حضرت نے کتنی محنت کی ہوگی، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے انسانی حد تک جو محنت کی، میں نے دونوں میں تطبیق دی، صرف نزاع لفظی ہے، ایک حماقت ہے، ورنہ کوئی اختلاف بھی نہیں، صرف اصطلاحات کا اختلاف ہے، حقیقت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل چیز کو متعین کرے فریقین کہ اب ایک ما تحت الاسباب مردہ سنتا ہے یا ما فوق الاسباب، اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ طے ہو جائے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس وقت کہ وہ سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے، صحیح؟ اس وقت کیا ہے، میت آنی ہے تو پھر اس کے لیے سماع کی بات مشکل ہوگا، سمجھے؟ اس وقت میت آنی آپ نہیں کہہ سکتے، میت مکانہ کے اعتبار سے آپ کہہ دیں پھر تو مسئلہ ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں مولانا، اس لیے بات حضرت اقدس عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، سمجھے؟ اور اسی چیز کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، سمجھے؟ کہ ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر وقت سنتا ہے، یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا اس کا، یہ بریلوی کا مذہب، ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر وقت سنتا ہے، یہ بریلوی کا مذہب۔ دوسرا، کوئی مردہ کسی بات کو کسی ٹائم پہ کسی سے کبھی بھی نہیں سنتا، یہ ہے غیر مقلد۔ اور فرمائے بعض مردہ بعض باتیں بعض لوگوں سے بعض اوقات سنتے ہیں جب اللہ سنائے، اور نہیں سنتے تو اللہ نہ سنائے، فرمائے یہ دیوبندیوں کا مذہب۔ کتنے بہترین انداز میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے وَالضابطۃ عدم السماع لكن المستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ، ضابطہ عدم سماع کا ہے، ضابطہ کلیہ عدم سماع کے، لیکن المستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ، لیکن مستثنیات، یہ مستثنیات مخصصات مخصوصات کے معنی میں، ورنہ استثناء الگ چیز ہے اور تخصیص الگ چیز ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے مولوی صاحب۔ لیکن المستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ، مستثنیات کلیب بدر کو سنایا، فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، سمجھے؟ اس قسم کے واقعات ہیں۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔